آياته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق اللہ رب العالمین خالق ہے. یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سنبھالنے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. ساری کائنات اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، گرفت میں ہے، پکڑ میں ہے. ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، اور کوئی ذرہ بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اور عظمت ہے اور بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ہمیں اچھا لگے یا ہمیں گندا لگے وہ بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے. وہ گندا مندہ ہے تو ہماری فطرت مزاج کے مطابق ہے، لیکن اللہ کی حکمتوں کے عین مطابق ہے. بھائیو، جس طرح باقی مخلوقات کا بھی ایک نصیب ہے، قسمت ہے، ایک نظام ہے، انجام ہے، اسی طرح ہم انسانوں کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک انجام رکھا ہوا ہے، نصیب رکھا ہوا ہے ہمارا. ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے نصیب اور انجام تک محدود رہیں، اس کی فکر کریں، اسی کے بارے میں سوچیں، اسی کے بارے میں احتیاط کریں، اس کے مطابق جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس طرح کرنے والا انسان بہت سمجھدار اور عقل مند انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور اس کی ساری نظر نگاہ مرنے کے بعد پہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، مجھے اللہ کہاں لے جانا چاہتا ہے، میں کدھر کو جا رہا ہوں.
وعمل لما بعد الموت، اس کا سارا عمل جو ہے وہ مرنے کے بعد تک اسی پہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ بھائیو، اس دنیا میں سوچیں بھی بڑی ہیں، فکریں بھی بڑی ہیں، اور آزمائشیں بھی بڑی ہیں، خواہشات نفسانیاں بھی بہت ہیں، پرکشش دل فریب آفریں بھی ہیں، وہ بہت ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اس پہ جو ہے وہ نظر رکھنی ہے، اور اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ یہ ایک بات بڑے غور سے سن لیں، کسی بھی بندے کی کوئی بھی شخصیت ہے، اس کی اگر آپ شان کا کوئی پیمانہ ترازو لگانا چاہتے ہیں تو کیسے پیمائش کریں گے اس کی؟ اس کی شان کیا ہے؟ بھائی، جو آدمی جتنا اللہ والا ہے اس کی شان اور عظمت اسی حساب سے ہی اس کی پیمائش ہوگی۔ جو اللہ والا نہیں ہے، جو اللہ کو جانتا نہیں ہے، جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کی کیا شان ہوگی؟ کوئی شان وال نہیں ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ پورے عالم اسلام میں صدیوں سے اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پہ خصوصیت سے تبرہ، گالی گلوچ، ان کی بے عزتی، ان کی اہانت، ان کی توہین، اس پہ جو ہے وہ زور لگایا جاتا ہے۔ اس میں اور جو صحابہ سے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے صحابہ کے ساتھ ہمدردی، عزت افزائی، غیرت میں آ کے وہ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال ہے کہ یہ صحابہ کے بارے میں اتنی دشمنی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سارے صحابہ ان کی تنقید اور ان کو یعنی حد تک آمیز رویہ اور مسلمانوں کے دل میں ان کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کا یہ باقاعدہ ایک پلاننگ، یہ منصوبہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس طرح میں پورا ایک مذہب بنا کے کہ اس مذہب کا کام ہی یہ کہ صحابہ کا مسلمانوں کے دل سے وقار، عزت، احترام، اس کو ختم کیا جائے، اس کو گھٹایا جائے، اس کو بھڑکایا جائے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کبھی کسی نے سوچا اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائیو سنو، دھیان سے سنو، اور اس سے پہلے میں اگر یہ بھی کہہ دوں کہ اہل حدیثوں کے بارے میں مختلف القاب کے ذریعے
وہابی، نجدی، یہ نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یعنی ایسا نفرت آمیز پراپی گنڈا، اس کا کیا مطلب؟ وہ کی کر دیتا ہے یار اہل حدیث نے کوئی نواں کام ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بتا رہا ہوں، صحابہ کے بارے میں سنیے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت جن لوگوں نے پڑھی سمجھی، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاگردی کے ذریعے اس کو حاصل کیا، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں۔ جب آپ صحابہ کو ہی، اور یہ بڑا پرانا پراپیگنڈا آج بھی ہے، جتنے دین بیزار لوگ ہیں نا، وہ براہ راست کچھ دین پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کا نام لینے والے لوگ ہیں ان کو بدنام کر دو، ان کو بدنام کر دو۔ مولوی ایسے، مولوی ایسے، 24 گھنٹے مولویاں دے پیچھے پے ہو، کیوں بھائی؟ کہ جب یہ دین کا نام لینے والا بدنام ہو جائے گا، لوگوں کا اعتماد اٹھے گا اور بات شیطان کا ایجنڈا پورا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں کیا مسئلہ ہے جی بالخصوص؟ بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، قرب الہی کے جو آداب اور سلیقے ہیں وہ کنہوں نے سیکھے ہیں؟ وہ صحابہ نے سیکھے ہیں۔ اس کے امین صرف صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھو شیطان کو دشمنی اس بات سے نہیں ہے کہ آپ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں، لیا اللہ اللہ کریں، اللہ کو اللہ مانیں، شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اس کو غرض یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے وہ تعلق نہ رکھیں جو تعلق شیطان کو کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ کا نام برداشت ہے، لیکن تعلق باللہ کے وہ آداب اور تقرب اللہ کے وہ سلیقے کہ جس سے بندہ اللہ والا بنتا ہے، بندہ اللہ کا، اللہ بندے کا، اس منزلت پہ شیطان کوئی انسان پہنچے اس کو برداشت نہیں ہے۔ اور اس میں صحابہ صف اول کے جو ہے وہ لوگ ہیں، صف اول کے لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بس اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا گیم کھیل شیطان کی کہ صحابہ سے لوگوں کو متنفر کرو، جو تربیت صحابہ نے للہیت کی، تقرب اللہ کی، حب الہی کی، معرفت الہی کی صحابہ سے لی ہوئی ہے، یہ علم ختم کرنا مقصود ہے۔ اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو، دو حدیثیں میں سنا دیتا ہوں، بڑے غور سے سنیے یہ بات۔ ہم جو ہیں وہ محبان ہیں صحابہ کے الحمدللہ، لیکن پتہ سانوں میں کوئی نہیں کہ صحابی کی اصل شان اور عظمت کیا ہے۔ سنو، میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ کسی بھی شان اور عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو معیار یہ ہے کہ وہ اللہ والا کتنا ہے، وہ اللہ کو جانتا کتنا ہے، وہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے،
اس پہ توکل کتنا ہے، اس پہ مان کتنا ہے اس کا، یہ اس کی شان کی اصل جو ہے وہ یہ مواد ہے، مادہ ہے اس کا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، غور سے سنو بھائی کہ صحابی کیا ہے، پھر آپ سمجھیں گے کہ صحابی کے پیچھے لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ایک دوسرا صحابی آیا، قام ورکع وسجد، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اس نے جب تشہد میں بیٹھا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی۔ ان دعاؤں کو سمجھو بھی اور یاد بھی کرو، اور اس کے ذریعے اپنے اللہ کا تقرب اور قرب جو ہے وہ حاصل کرو، کہ یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، اور صحابہ اس تعلیم کے امین ہیں، اور یہی وہ تعلیم ہے جو کسی صورت شیطان کو برداشت نہیں ہے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھا اس نے دعا کرنا شروع کی، تشہد کے آخر میں دعا ہی ہے، دعا کرنا شروع کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنے لگا ہوں، لیکن مانگوں گا میں بعد میں، پہلے میں تجھے یہ بتاؤں گا کہ میں تجھے کیا سمجھ کے مانگنے لگا ہوں۔ غور کرو بھائیو، یہ اصل دین ہے، اصل تعلق باللہ ہے، اس کے یہ آداب ہیں۔ منگاں گا میں پھر، لیکن پہلے میں یہ دساں گا کہ میں تینوں کی سمجھ کے منگن لگا، تو میرا کی لگنا ہے، میں تیرا کی لگنا، پہلے میں یہ دساں گا۔ اور یہ بڑی بات ہے یار، یہ لگنے لگانے والا جو رشتہ ہے نا، یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، بشرطے کہ کوئی کسی دا لگدا ہوئے صحیح۔ اللہ اکبر، یار کتنے وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی گفتگو کے اندر کتنی جان ہے، اور اللہ سے مانگنے کے ان کی سوچ فکر کیا، سانو کوئی پتہ نہیں آیا۔ اسی کدی اینا لفظاں نال یا اللہ نو اے آہ کے کدی منگے، جن نے بھی مجبور ہوئے، پر اساں اللہ نو کدی نہیں آکھیا یا اللہ میں تیرے کو منگن لگا، تے پہلا میں تینوں دساں گا میں تیرا لگدا کی ہاں۔ جو وہ کہندے ہیں کہ تسی میرے اے لگو، جیڑا بندہ وہ کچھ لگدا ہے، یہ تقرب اللہ کی آخری منزلت ہے جو اللہ کو بندے سے مطلوب ہے۔ ان صحابی نے دسیا جو انہیں آخیا یا اللہ منگا گا بعد، پہلے میں کچھ دسنا تھا، میں منگدا سونا لگا تو دیندا سونا، گل لینا یا اللہ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ اللہم انی اسألک بِأَنَّ لَكَ
حمد پہلا تو انہیں لگن اے دس یہ کی معنی یہ معنی ہے کہ یا اللہ تیرے میرے تے پہلے بھی احسانات بہت نے، نہ میں پہلی باری منگنا نہ تو پہلی باری دینا، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ الحمد لفظ نہیں اعتراف نعمت دا اے لفظ ہے، یعنی یہ بندہ یہ مند ہے کہ یا اللہ میرے تے تیریاں پہلے بھی بڑیاں نعمت، اعتراف نعمت اور اینی گل اللہ اکبر۔ اللہ دے بندے ہو اپنے اللہ تعالیٰ دے کرم اور احسانات دے ذرا غور کرو۔ وہ سانو زمین آسمان پار کے سونا دے دے وے نا، یہ مول نے کی رکھا ہے؟ یہ مولو نے یہ رکھا ہے کہ بندیا تو یہ آخ دے کہ اللہ یہ تو دیتا ہے، مول پورا ہو گیا۔ اللہ کیوں؟ شیطان انسان ایتھوں گمراہ کر دے، مجھے وہ نہیں انہیں نہیں دیتا، وہ فلانے نے دیتا ہے، وہ داتا تے فلانا ہے، ایتھے ساری گڑبڑ ایتھے بن گئی کہ بندہ یہ نہ منے کہ میرے تے جڑی نعمت ہے کنے دیتی ہے، انہیں صرف اور صرف اس نے دی ہے۔ اینو شرک فی الربوبیہ، شیطان دا کام ایتھے ہی پورا ہوا، جس لئے بندے دے دیر یہ آ جائے کہ نہیں یہ فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے، فلاں کا یہ فیض ہے، مارے ختم کیا کیسا صحابی نے انہیں کہا بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، اللہ پہلے تے میں یہ تینوں دسنا کہ میرے تے پہلے بھی جو نعمتیں ہے نے وہ کنے دیتیاں نے؟ تو دیتیاں نے، نہ پہلی یاری میں منگل لگا دے نہ پہلی یاری تو دین لگا۔ آئے آئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار محبت عقیدت کی یہ وہ کلمات ہیں کہ جس بندے کو اس کی تربیت حاصل ہو جائے، دماغ مل جائے، ذہن بن جائے، تب جا کے یہ اللہ والا بنتا ہے۔ ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے آپ سونا خرچ کر ڈالیں، قرآن پڑھ پڑھ کے آپ ڈھیر لگا دیں، زکوٰۃ صدقات نمازیں تہجد تراویح نفل نوافل ذکر اذکار تسبیحاں اڈے اڈے منکیاں والیاں ٹھا ٹھا جو مرضی ہے کرنا۔ اگر اتنا ہی علم نہیں آیا کہ میں نے اپنے اوپر نعمتوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ تیری عنایت ہے کسی اور کی نہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے، مقام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے ہم اور دیں گے۔ یہ شکر کیا ہوتا ہے؟ او میاں اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں دا اعتراف شکر دا سب تو بڑا حصہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ نعمتیں تو اللہ کی بجائے کسی داتے کے نام پہ ڈالیں، کسی ولی کے نام پہ، اور کہیں کہ میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں۔ جھوٹ ہے، یہ منافقانہ شکر ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ میں بتا یہ رہا ہوں، آپ بھول نہ جائیں کہ صحابی کے ساتھ لوگوں کا بغض کیوں ہے، کیوں صحابی کو بدنام کیا جاتا ہے کہ صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے آداب اور سلیقوں کا سب سے بڑا مربی، معلم، امانت دار
یہ صحابی ہے۔ اللہ تو کیا کہا صحابی نے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد۔ منگا کا بعد پہلے دسن دیا ہے نا، اے گل کریا کرو اپنے اللہ نال، منگیا کرو اس طرح، لا الہ الا انت، اللہ میں تینوں یہ سمجھ کے منگن لگا، میں تینوں تیرے نال اپنے دل دا اے رشتہ دس کے منگن لگا، لا الہ الا انت، کہ عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ بھائی، جو مومن اپنے اللہ کے ساتھ ان رشتہ داریوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ بڑا کھل کے اپنے اللہ نال یہ گل کر دیں۔ اسی بھی کرنا، سانو پتہ ہی نہیں ہے، ساری تعلیم ہی نہیں ہے، ساری توجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نال منگن لگے گل کرنی، انہوں کی آخر وہ کچھ آنکھوں کہ جو آکھن تو بعد پھر اللہ کو دین تو علاوہ اور کوئی صورت نہ ہو، دے بھئی دے۔ یہ صحابی دی تعلیم ہے، صحابی دا عقید ہے، تعلق باللہ دا ہے۔ اگے کی فرمایا؟ لا الہ الا انت، اللہ تو میں بھی تینوں دساں گا کہ میرے واسطے عبادت دے لائق، اطاعت دے لائق، حاجت روائی اور مشکل کشائی دے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ کائنات دی سب تو بڑی طاقت ہے جو بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اگے کی فرمایا؟ اگے آخیا المنان، اللہ تو میرا ایہو جیا اللہ، تو یا اللہ میں تینوں ایہو جیا اپنا رب سمجھ کے تیرے کو منگن لگا، المنان، کہ صرف میں ہی نہیں، کائنات دی ہر مخلوق تیرے احسانہ تھلے دبی آیا ہے۔ تیرا صرف میرے تے احسان نہیں، منان، احسانات کرنا، کائنات دی ساری مخلوق ایک باری نہیں، لکھ لکھ وار تیرے احسانہ تھلے احسان نے تھے۔ کوئی ہے کائنات یہ جی شاید جدے تے اللہ دا احسان نہ ہوئے بھائی؟ ہاں نہیں، یہ صحابی ہے یار، منگنا جی انہیں بعد ہے، پہلا ویکھو انہیں اپنے اللہ نال گلاں کی کر دیتی ہیں۔ یہ صحابی دا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایویں نہیں فرمایا قرآن پاک وچ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہاں ورگا ایمان لیاؤ گے تو تسی ایماندار ہو، نہیں تو کوئی نہیں۔ صحابہ دے ایمان نو اللہ تعالیٰ نے ساڈے ایمان دا معیار قرار دیتا، اور یہی وہ معیار ہے جس کو شیطان مٹانا چاہتا ہے۔ اور مٹے گا کیویں؟ مٹے گا جی مولوی نو بدنام کر دے اسلام آپ ہی بدنام، یہ فلسفے پرانے قدیم کو نویاں گلاں نہیں ہیں۔ اگے ایک انہوں نے گل کی تھی، پائیو سمجھو، اگے فرمایا الحنان، اللہ میں تینوں اپنا ایہو جیا اللہ اور رب سمجھ کے منگن لگا،
کہ جو حنان ہے. حنان کنوں آدھے ہیں؟ اسی آپس نام ہی رکھنے ہیں، عبد المنان، عبد الحنان، عام نام ہے. حنان اللہ دے نامہ چوں مانا ہے دا کوئی پتہ نہیں ہے. جڑے والد نے اپنے بچے دا نام عبد الحنان رکھیا، پتہ ان بھی کو نہیں کہ حنان دا مطلب کی ہے. اللہ اکبر. سنو بھائی یار، یقین کرو یہ ادنا جے صحابی نے جنہیں کوئی عام معروف صحابی نہیں ہے، انہوں دا ایمان ہے. نے کہا یا اللہ میں تینوں یہ سمجھ کے منگل لگا کہ تو میرا ایہو جیا اللہ جو حنان ہے. حنان کی ہے، حنان یہ ہے، حنان دی جو تعریف وہ ہے کہ الذی یقبل علی من اعرض عنہ. بڑے غور نال سنو پائی، جی تسی اللہ دی صفتہ جو حنان دا معنی ہے جو ذہن چ لے کے ٹر جاؤ نا، بڑا کچھ کمایا تسی. الذی یقبل علی من اعرض عنہ. حنان کس کو کہتے ہیں؟ حنان اس کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ جتنا بھی منہ موڑیں، اعراض کریں، لاپرواہی کریں، غفلت برتیں، غداریاں بھی کریں، لیکن وہ منہ موڑتا نہیں. اللہ بڑی بات. اللہ تو میرا ایسا اللہ کہ ہم جتنا بھی تجھ سے منہ موڑیں تو بندوں سے منہ موڑتا نہیں. کی معنی ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے تو سنی ہے، پہلے بڑی یاری سنی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو کوئی بندہ گناہ گار گناہاں دی لمبی زندگی گزارن دے بعد بھی جدوں اللہ دے دروازے تے آؤندا ہے تے اللہ کنا خوش ہوتا ہے. کنا خوش ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ سواری تے جنگل چ سفر کر رہے، انہیں ایک جگہ تے آرام کیتا، ستا، اٹھیا تو انہیں ویکھیا بھی سواری کوئی نہیں، غائب ہو گئی. ہے وہ جنگل کیڑے پاسے جائے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، میں ویکھیا کہ یار سواری تے کتے دور دراز تک نظر نہیں آ رہی. بہ گیا، پھر مایوس ہو کے خیال آنا شروع ہو گئے کہ بس ہوں میں ایتھے ہی مرا مکاں گا، اور تے کوئی صورت نہیں دستی. وہ دی اکھ لگ گئی، سوں گیا، نیند آ گئی انہوں. پھر وہ دی اکھ کھلی، انہیں ویکھیا کہ وہ دی سواری وہ دے سامنے کھلوتی ہے. کنا خوش ہوئے گا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک بندہ جڑا موت دے منہ چوں، یقینی موت دے منہ چوں جدو نکلتا ہے، وہ تے خوشی دی کوئی انتہا نہیں رہتی. اللہ حنان دا معنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتا.
کہ بندیوں کوئی بندہ ساری زندگی گناہ کر کر کے زمین پارتی آسمان پار دیتا، جدوں اللہ دے دروازے تے آؤندا ہے اللہ ایڈوں بھی ود خوش ہوندا ہے جنہ اے بندہ سواری والا خوش ہویا ہے۔ الذی یقبل علی من اعرض عنہ، منہ موڑی رکھو، اللہ دی کوئی پرواہ نہیں، لیکن کسی ٹائم تے جب اللہ دی پرواہ آئے گی اللہ دے دروازے تے جاؤ گے تو پھر اللہ کی آندا ہے، اللہ کی آندا ہے پھر او ماں نال پیو نال بے وفائی کر کے دل دکھا کے انہاں دا اذیت جو انہاں نوں وہ 2 4 5 10 دن بھی اگر لگے ہون چنگے تے ماں پیو کول جاؤ تے وہ کی آندے نے وہ بھی 4 سنا کے معاف کر دینے کہ ہم ہی کر دینا، سنا دینے کہ سنا دے ہو کہ نہیں سنا دے، جڑے پیو نے انہوں نے پتہ ہے کہ کی کری دے اللہ، لیکن اللہ کی کر اللہ یہ نہیں آتا ہوئے بندیا ہوئے بے ایمانا ہوئے کافرہ نامرادہ ہوئے اینے کے تو بندے مار دیتے، اینا تو بدماشی فاشی کرتی، اینے لوگاں دا جڑے رہو تو پیسے مار لے، اینے تو ظلم ٹائے، چل دفعہ میں نہیں تینوں معافی دینا، اللہ آندہ ہے اللہ نہیں آندہ، اللہ احنان تے دسن کون دے دسن صحابی کہ اللہ میں تینوں ایہو جے اللہ سمجھ کے منگل لگا کہ تو حنان ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ دا فرمان ہے بندہ میرے بارے جڑا گمان کر دے میں جی کر دینا، تے ساڈا گمان کی ہے کہ اللہ میرا گمان ہے کہ تو حنان ہے، میں جتنا بھی گناہگار ہوں غدار ہوں مجھے یقین ہے کہ جب بھی میں تیرے دروازے پہ جاؤں گا تو مجھے یہ نہیں کہنے لگا کہ ہوں تو میرے کو کی لینا، تو منو یہ آخنا ہے خوش ہو کے کہ ہاں آ گیا گل کر کی چاہیے، اللہ تو میرا یہو جہا اللہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ میاں جدو اللہ نال اے رشتے ہوں دل دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہو، یہی تو وہ تعلق ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جس تعلق کو نبھانے کے لیے رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، یہی تو تعلق، یہ تعلق لبے گا کتوں؟ یہ تعلق ملا صحابہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اتھوں اگوں سانو لبنا، شیطان کو برداشت نہیں ہے کہ یہ درمیان والا جو صحابہ کا حلقہ ہے اس کو اتنا محترم قابل اعتبار قابل اعتماد رہنے دیا جائے کہ لوگ ان سے تعلق باللہ کی تعلیم حاصل کریں، یہ مسئلہ ہے، یہ تعلق شیطان کو برداشت نہیں ہے۔ اب اللہ کو مانیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، سب کچھ کریں، رات کو تہجدیں پڑھیں، آپ کیا کرنا کریں، آپ قرآن بھی پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، کریں آپ کیا کرنا، شیطان کو کوئی اعتراض نہیں، شیطان کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ تمہارا یہ تعلق اللہ سے یہ قائم نہیں ہونا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے کری چل، اللہ اکبر۔ یہ صحابی پوری دنیا تاریخ میں ایک انسانوں کا
بڑا بھاری فرقہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا. اللہ. چلو وہ بات مکمل کر رہے. آگے کیا فرمایا؟ آگے انہوں نے کہا الحنان بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تو میرا ایسا اللہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کمال کا بنایا. ایک ایک چیز میں غور کریں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایسا اللہ ہے، اللہ کی تعریفیں کر. اس کے بعد اس نے کہا یا ذل جلال والاکرام. اب دروازہ کھٹکھٹانے لگا ہے. اے میرے ایسے اللہ جو ذل جلال بھی ہے اور ذل اکرام بھی ہے. یا حی یا قیام. اور تو میرا ایسا اللہ کہ تو ہے تو زمین و آسمان بھی ہے، تو نہ ہو تو کائنات کا وجود بھی باقی نہ رہے. اس کے بعد اس نے مانگنا شروع کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہم سارے خاموشی سے اس کی وہ دھیمی دھیمی آواز میں جو لگا ہوا ہے ہم سن رہے ہیں. مانگنے سے انہیں کی منگنا ہے، اللہ نے انہوں کی دینا ہے. یہ ساڑھے نال کی یہ وہ جانے تھے. جو ہمارے متعلق بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس نے جو مانگنے کی تمہید باندھی ہے، وہ تمہید کیا ہے؟ جب اس نے مانگنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا هل تدرون ماذا قال صاحبكم. یہ تو انہوں پتہ ہے، کوئی سمجھ آئی ہے تو انہوں یہ تھوڑے ساتھی نے کی آخ کے اللہ کو منگیا. اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم. یا رسول اللہ تو انہوں بہتر پتہ ہے، تسی فرماؤ. صحابہ بڑے شریف سمجھدار شاگرد ہیں. انہیں نہیں کہ یا رسول اللہ میں دسنا تو کہنے گیا نہیں. کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس مجلس کا ادب کیا ہے؟ پاویں انہوں نے پوچھا ہے تو انہوں سمجھ آئی ہے، پر انہوں نے جیسا تسی دسو. آپ نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ العظیم. اس بندے نے اپنے اللہ کو ایسے اسماء صفات عظیمہ کا واسطہ دے کے مانگا ہے کہ کوئی آدمی یہ واسطے دے کے اپنے اللہ سے مانگے. میں محمد اپنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جو مانگے اس کو اللہ تعالیٰ دے ہی دے. اللہ اللہ. بھائیوں کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ صحابی کیا ہوتا؟ صحابی کی شان کیا ہو؟ وہ شان کا معیار یہ ہے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا کتنا ہے، وہ اللہ کے قریبی کتنا ہے، اللہ سے مانگنے کے راز و نیاز کے اس کو آداب اور سلیقے کتنے آتے ہیں. کسی بھی شخص کی شان کا معیار یہ چیزیں ہیں. اور صحابہ کرام اس میں بہت اونچے درجے پہ فائد ہیں. صحابہ کرام ہوں تسی منو یہ دسو کہ کیا انج دا صحابی
یا اس طرح کے جو لوگ ہیں کائنات میں، یہ شیطان دے بارے چ ہے نہیں، کوئی بارے چ نہیں ہے، کوئی بارے چ نہیں ہے۔ سب سے خطرناک لوگ جو ہیں شیطان کے لیے وہ یہی ہیں۔ وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اپنی مرضی سے مانتے ہیں۔ دیکھو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں سورہ النساء کی 136 نمبر آیت ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ اللہ رب العالمین نے بڑا بنیادی معیار ہمیں دیا ہے کہ ہم یہ پرکھ سکیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان درست ہے یا نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی سمت کو سیدھا رکھنے کے لیے اس آیت کی تعلیم کو زندگی میں کسی وقت بھی مت بھولو۔ وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اللہ پہ ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے۔ آگے پھر فرمایا آمنوا باللہ، اے وہ لوگوں، غور کرو بھائی، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اللہ کو اللہ مان لیا ہے، آگے تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر فرمایا آمنوا باللہ، یا اللہ مان تو لیا، ایمان تو لے آئے، اب پھر آگے کیا ایمان باقی بچا ہے کہ وہ بھی لانا ہے؟ ہاں باقی بچا ہے، بہت کچھ بچا ہے، جو سب سے اہم ہے وہ باقی ہے، ابھی وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آمنوا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو مان لیا، وہ اللہ کو ماننے والوں اللہ کو ویسا مانو جیسا وہ ہے۔ یہ بات سمجھ جاؤ، ہر وقت اپنے ایمان کو اس سے پہچانو، وزن کرو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ہے وہ لوگوں جو اللہ پہ ایمان لے آئے ہو، اللہ کو جو ہے وہ مان لیا تم نے، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ اللہ کو ویسا ماننا ہے جیسا وہ ہے۔ جملہ ایک کوئی ہے، لفظ دو ترائی، پوری انسانیت نو شیطان نے ایتھے گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بھائی ایک آدمی اللہ کو اللہ مانتا ہے لیکن ویسا نہیں مانتا جیسا وہ ہے، ادھر ایمان ٹھیک ہے؟ عیسائی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے۔ کسی عیسائی نے پوچھو نہ تو اللہ نے مانا نہیں ماننا۔ ہندو اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے، بد اخلاقی میں، بد عقیدہ میں، اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو پھر رولا کی ہے ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے لوگ جو مشرکین مکہ ہیں اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ رولا کی ہے یار، یہ بات سمجھو میرے بھائی، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے، اور اس دنیا میں آخری آنے والے انسان کے لیے بھی ہے۔ رولا ایسی کہ اللہ جس طرح دا ہے وہ اس طرح دا نہیں سن مانتے، رولا ایسے سارا ٹھیک۔ اللہ کیسا ہے
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کے کوئی برابر اس کائنات میں اپنے آرڈر چلانے والا۔ اب اللہ کو بھی مانے لیکن اللہ کی اولاد بھی مانے تو کیا کیا آپ نے؟ ویسا تو نہیں مانا نا جیسا وہ ہے، ویسا نہیں مانا ہے، تیرا ایمان بھی نہیں ہے، تو نے مانا نہیں ہے اپنے اللہ رب العالمین۔ اپنے ایمانوں کو یہاں پہ جو ہے وہ پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صحابی اتنے دھڑلے سے بات کر رہا، مانگنے سے پہلے اپنے اللہ کو بتا رہا ہے کہ اللہ میں تجھے بتانے لگا ہوں کہ میں تجھے کیسا اللہ مانتا ہوں۔ انہیں دسیا کہ نہیں دسیا بھائی؟ دسن دی بھی حد کر دیتی ہے اللہ، حد کر دیتی ہے۔ شیطان کو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانو، وہ بھی مانتا ہے شیطان۔ آپ اللہ نو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ ہاں، ہماری گمراہی کے لیے اس نے ایک ہی راستے میں ایک ہی جو ہے وہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے، جہاں سے وہ کہتا ہے جی اینجنو جاؤ، اینجنو جاؤ۔ اللہ، یہ گمراہی کا پوائنٹ ہے کہ آپ اللہ کو ویسا نہ مانیں جیسا وہ ہے۔ آگے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی چیزیں ہیں دین میں جن کے بارے میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ رسول کو بھی ویسا مانو جیسا وہ، اب رسول کو مانے عشق کی انتہا کر ڈالے، لیکن ویسا نہ مانے جیسا وہ ہے۔ ایمان ٹھیک ہے؟ کہیں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کہیں مبالغہ میں آ کے، عشق میں آ کے کہ یہ محمد وہی ہے جو عرش پہ تھا، یہ وہی آئے نور من نور اللہ۔ اور میاں نہ تو نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، نہ محمد الرسول اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، تیرے پلے کی رہ گئی۔ عشق تیری اپنی ایجاد ہے، یہ عشق تینوں اللہ نے نہیں بنا کے دیتا۔ اس عشق دا اجر ثواب تو اپنے اللہ کو لین دا حقدار نہیں۔ یہ معاملات ہیں، ایمان کے معاملات، ایمان کی تعلیم ہے، ایمان کی جو ہے نا وہ تربیت ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی، اتنی عداوت، وہ میاں اس کی یہ وجہ ہے اس کی۔ اور اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ چلو جو فتنے کا شکار ہیں، ہم جو اصحاب رسول رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہم اجمعین، ان کی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، محبت کرنے والے، ان پہ اپنی جانیں نثار کرنے والے جو لوگ ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ صحابی کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا قرب الہی، تقرب الہی، تعلق باللہ کے جو آداب سلیقے ہیں وہ کیا ہیں، وہ میں اپنے اندر پیدا کروں؟ اینا کے کام اسی کرنے ہیں، وہ نہیں کرتے، میرے کو تو نہیں ہوتا، میں غافل آدمی تو آڈر نہیں بنوں گا۔ بھائی جب یہ کرتے ہم بھی نہیں ہیں تو اسی بھی کنے کے وفادار ہیں وہ یار۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ اپنے ایمان کی لائن کو درست کرنے والی جو ہے وہ بات ہے۔ ایک اور حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ دوسرے ایک صحابی کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، وہ دعا کر رہے ہیں، دخل المسجد،
مسجد میں داخل ہوئے، ایک صحابی بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اللہم انی اسألوکا، اللہ میں تجھ سے مانگنے لگا، مانگوں گا پھر بعد میں، پہلے یہ بتاؤں گا کہ تیرا میرے دل میں تیرا وقار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اللہ میرے دل میں تیرا وقار یہ ہے، تیرا تصور یہ ہے کہ تو میرا ایسا اللہ ہے لا الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ اطاعت کے لائق، نہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق۔ میں تجھے ایسا اللہ سمجھتا ہوں، الواحد الاحد، اور اللہ میں تجھے ایسا اللہ سمجھتا ہوں کہ تو ایک بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، ایک بھی ہے اور اکیلا بھی ہے۔ الصمد، اور ایسا اللہ ہے ساری کائنات تیری محتاج ہے لیکن تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نہ تیری کوئی اولاد، نہ تو کسی کی اولاد، اور نہ ہی نظام کائنات بنانے چلانے میں تیرے ساتھ کسی کی کوئی شراکت ہے۔ میں تجھے ایسا اللہ سمجھ کے جو ہے وہ مانگنے لگا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا غفر لہ غفر لہ غفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ، بعض روایات میں وہی الفاظ ہیں کہ لقد سأل اللہ باسمہ العظیم، اس نے اپنے اللہ کے ایسے عظیم اسماء اس کا حوالہ دے کے اس نے جو اللہ سے دلی رشتہ ہے وہ بتایا نا، اس نے جو اللہ کے ساتھ توحید کا اخلاص کے رشتوں میں خالص لوگ ہوتے ہیں، جب اللہ سے مانگتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل اپنے اللہ پہ ایمان کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، توحید کے تقاضے سب جو ہے وہ پورے کرتے ہوئے دل مطمئن ہیں، پھر وہ بڑے خوش دلی سے اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ یار تسی بھی کر کے دیکھیں، میں کر کے دیکھیا، میں تمہیں صحیح گل دسنا، میں ایک عام جا گناہگار بندہ یار، کر کے دیکھیا ہے میں سارے رشتے جو صحابہ کے ہیں، میں اپنے اللہ نو میں کر کے دیکھیا یار، دل جڑا ہے وہ پھر بھی وچ تھوڑا جہا چور جڑا ہے نا وہ کھٹکتا ہے یار، وہ کھٹکتا ہے۔ جس طریقے پہ اصحاب رسول بڑا کھل کے علی وجہ البصیرہ پورے انشراح صدر سے اپنے اللہ کے سامنے یہ باتیں کرتے، انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، عبادت کے لائق تو، اطاعت کے لائق تو، حاجت روائی مشکل کشائی کے لائق تو۔ جب ہم اپنے ایمان کو اس ترازو میں ڈالتے ہیں نا تو حاجت روائی مشکل کشائی کے ایک تینوں شکوں میں دل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مولوی اجے کھوٹ باقی ہے۔ اللہ اکبر، میاں اپنے دل کو، اپنے عقیدے کو، تعلق باللہ کو، ان گواہیوں کو ذرا کسی وقت خلوت میں بیٹھ کے ٹٹولا کرو، اس کو کہیں جائزہ لیا کرو، اس کا دیکھو کہ دل جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں ہنوز ابھی بات بڑی دور ہے، ابھی اور اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو یہ کرتے ہی نہیں نا، نہ ہم کرتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے، اور ہم خوش پھر رہے ہیں
جنت کا ٹکٹ میرے بھی دونوں جیبوں میں ہیں، آپ کے بھی جو ہے وہ 3 جیبیں ہیں، تو تینوں میں ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، غفلت کی بات ہے۔ تو چلو میں آخر میں پھر جو بات میں نے آپ بھائیوں کو سمجھانا چاہیے وہ یہ کہ صحابہ کے ساتھ یہ بغض کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ شیطان کو کسی طریقے پہ یہ وارہ نہیں کہ بنو آدم میں کوئی آدم کا بیٹا اس کا اپنے اللہ سے تعلق اتنا کھرا ہو جائے کہ اس تعلق کی بنیاد پہ وہ جنت کا حقدار بن جائے، یہ شیطان کو کسی طرح گوارا نہیں۔ اور صحابہ ان سارے تعلقات، تعلیمات اور تربیات کے امین ہیں صحابہ۔ بس وہیں پہ جو ہے نا وہ یہ سب کچھ الجھن میں ڈال دو، مشکوک کر دو، شیطان کا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے اسے۔ بہرحال یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ بھائیوں کو، اپنے آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کو درست فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں وہی ایمان جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مومن بنو گے تو مومن ہو، اگر ایسے نہیں بنتے تو مومن کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معیار پہ پورا کرے، ہماری غفلتیں کوتاہیاں اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔